اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7 نمبر کلاس ہے تو اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 47 سے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم، یاد کرو میرے انعامات جو تمہارے اوپر ہوئے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں کے اوپر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں جزا بنے گا کوئی شخص یا کوئی نفس کسی دوسرے شخص یا کسی نفس کی کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاع، نہ اس سے قبول کی جائے گی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ اس سے کوئی اس وقت معاوضہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کسی جانب سے ان کو کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جس وقت ہم نے تم کو بچایا تھا فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ دیتے تھے تم کو بہت برا قسم کا عذاب، یذبحون ابناکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر تمہارے لیے تھی ایک بڑی آزمائش تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت ہم نے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو اس کو پھاڑ کر تمہیں بچایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو ہم نے غرق کر دیا فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے، تم نے یہ سب دیکھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جس وقت ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا بچڑا اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہوئے ظالم۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے درگزر کیا، تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ اب یہ اس طرح بات چلے گی کہ کہیں غلطی کا ذکر ہے، پھر اللہ نے کہا کہ میں نے درگزر کر دی، معاف کر دیا، تو ایسے کرتے کرتے ان کی یہ چیزیں جو ہے وہ بیان ہوں گی، یہاں تک کہ پھر اللہ واضح فرما دے گا کہ اب معافی نہیں ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جس وقت ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، یعنی فرقان، فرق کرنے والی، حق و باطل میں فرق کر دینے والی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں نوٹ کر لیں، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب اور فرقان دی، اور ہمیں بھی کیا بتایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب ہے قرآن حکیم جو اس راہ کی جانب رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم کے لوگوں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، یہ بچڑا بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کر دو
اپنے لوگوں کو جنہوں نے وہ بچڑا بنایا نا پرستش کی۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں سے ایک ایک واقعہ جو ہے نا وہ پوری تاریخ رکھتا ہے۔ تو یہ اس جرم کی وجہ سے پھر یہ حکم آیا تھا کہ اینڈ پہ کہتے ہیں کہ 40,000 کے قریب آدمی قتل ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کو قتل کرو، یہ مرتد کی سزا ہے نا۔ وہ جب انہوں نے بچڑا بنایا تو وہ مرتد ہو گئے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہی بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں تمہارے لیے۔ فتاب علیکم، تو اس طرح اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور جس وقت وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرا، حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلم کھلا ظاہری طور پر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر آ پکڑا تم کو ایک کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے، جیسے کہتے ہیں نا تمہارے دیکھتے ہوا سب کچھ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری اس موت کے بعد اٹھایا یا زندہ کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اب شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادل کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ یہ من و سلوہ کھانے کے لیے، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ اس میں سے مختلف واقعات بیان ہو رہے ہیں نا ایک لمبی تاریخ میں سے۔ تو یہ جب فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کر آئے تھے نا، تو یہ واقعات اس وقت کے ہیں جب وہ فرعون غرق ہو گیا تھا۔ پیچھے اس کا ذکر بھی آیا کہ ہم نے سمندر کو پھاڑا تو تم کو نجات دی، تو فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو اب وہاں صحرا کے اندر ان کے لیے کھانے پینے کے مسائل تھے، دھوپ کا بھی مسئلہ تھا، تو اس کے لیے بادل کا سایہ اور من و سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ جو ہم تم کو رزق دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، تو انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ دوسرے لفظوں میں یعنی اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ یعنی ہم نے تو یہ احسانات کیے نا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، تو انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ ہوئے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ یہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ بچہ سکول میں نہیں پڑھتا تو استاد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں جائے گا، نقصان اپنا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نقصان انہوں نے اپنا ہی کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جس وقت ہم نے کہا ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ، حیث شئتم رغدا، جہاں سے تم چاہو اور جیسے چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ بخشش،
بخشش یعنی بخشش کی دعا کے ساتھ جو ہے وہ دروازے سے گزرتے جاؤ. نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو. وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کوئی بات سمجھنے والے کو مسئلہ آ جائے تو بتا بھی دینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے سمجھ آ ہی رہی ہوگی یہ واقعات جو ہیں. ہاں، اصل میں یہ آپ تھوڑا سا آگے پڑھ لیں گے تو واضح ہو جائے گا. یہ بنی اسرائیلی جو تھے نا، انہوں نے وہ کہا تھا کہ یہ من و سلوہ جو ہے وہ اب ہم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے وہی چیزیں جو زمین کے سے اگتی ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ تو تم خود کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہو، تو کہیں سے مل بھی سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، من و سلوہ بند کرواؤ اور ہمارے لیے وہ چیزیں ہونی چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی بستی تھی جو جن کا یہ کاروبار تھا، زمیندارہ تھا، آپ سمجھ لیں کھیتی باڑی کام تھا. تو بہت زیادہ فصل ان کے ہاں ہوتی تھی. تھے وہ مشرک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بستی کے اوپر قبضہ کر لو، اور یہ بستی والے جو ہے نا، ان کے اوپر میں روب ڈال دوں گا، یہ ڈر کے بھاگ جائیں گے، بستی خالی کر دیں گے. وہاں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مال غنیمت ہی ہے، تو اسے استعمال کرو. تو وہ البتہ ساتھ ایک بات یہ فرمائی کہ جب بستی میں داخل ہونا ہے تو سر جھکا کے داخل ہونا ہے. اصل میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، قدرتی بات ہے، جب آپ غالب آتے ہیں تو آپ میں تھوڑا تکبر آ ہی جاتا ہے. آپ کلاس میں فرسٹ آ جائیں گے تو تب بھی تکبر آ جائے گا کچھ نہ کچھ. تو جب آپ کسی دوسرے پر غالب آ جاتے ہیں تو اس میں تکبر آ جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہی ہے وہ چیز اصل کے اندر، وہ جو ہے نا کہ تم نے جو کام کرنا ہے دنیا کے اعتبار سے وہ تو علم الاسماء ہی ہے تمہارے پاس، لیکن وہ تابع رہنا چاہیے علم وحی کے، قرآن و سنت کے. دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، اس کے تابع رہنا چاہیے. تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایسے جھکی ہوئی تھی کہ وہ گھوڑے کا جو وہ اگلا حصہ تھا نا، تو اس کے اوپر آپ کا چہرہ لگ رہا تھا، جیسے بندہ سجدہ کر رہا. یہ کیفیت ہو رہی تھی. تو ان سے کہا کہ بستی میں جب داخل ہونا ہے تو جھک کر داخل ہونا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور زبان سے کیا کہتے جانا ہے؟ حتتن حتتن، اے اللہ بخش دے. ان کی زبان کا لفظ ہے نا، یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے. قرآن میں پھر ان کے جیسے ہم کوٹ کرتے ہیں کوئی لفظ کسی دوسری زبان کا، تو انگریزی کا کریں گے تو پھر وہ لفظ تو وہی بولیں گے نا. تو ان کو یہ کہا تھا کہ حتتن حتتن کہتے ہوئے جو ہے وہ تم نے داخل ہونا ہے. تو آگے بات آ رہی ہے، وہ کیا آ رہی ہے؟ وہ یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے حتتن کی جگہ حنتتن کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو حنتتن کا کیا مطلب ہے؟ اناج. سمجھ گیا؟ تو یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک زیر زبر سے کسی لفظ کا معنی اور ہو جاتا ہے. حتتن اور حنتتن میں صرف نون ہی داخل ہوتی ہے میرے خیال میں، تو مطلب یہ ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ شوخی کے ساتھ کہتے ہوں گے نا کہ اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ سارے بھی نہیں کہتے ہوں گے، زیادہ تر حتتن نہیں کہتے ہوں گے. لیکن میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. وہ ہم سے حلف لیتے تھے. وہ حلف کیا لیتے تھے؟ کافی سارے لوگ ہوتے تھے نا، تو وہ حلف لیتے تھے کہ کہو کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا.
یہ کبھی سنا آپ نے ٹی وی پر اس طرح حلف اونچی آواز میں لیتے ہوئے؟ تو اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا، اگر کوئی 1000 آدمی کہہ رہا ہے تو اس میں 2 4 10 50 وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہوں گا۔ ایسے کبھی آپ نے سنا وہ اسمبلی جب اسکول میں بچوں کی ہوتی ہے تو کوئی بچے الٹی گل بھی کر رہے ہوں، وہ کہنوں پتہ چلتی ہے؟ وہ اگے پیچھے دے 1 2 لڑکیاں نو پتہ چلتی ہے نا، باقیوں کو نہیں پتہ چلتا۔ تو اسی طرح کی حرکت انہوں نے بھی، جنہوں نے کی نا، انہوں نے بھی اسی طرح کی تو حتاتن کی جگہ ہنتاتن کہہ دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا فبدل الذین ظلموا قولا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قول کو یا اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، ایک دوسری سے جو ان کو کہی گئی تھی اس کی جگہ دوسری سے بدل دیا اس کو۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے نازل کیا ان ظالموں کے اوپر عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ تھے نافرمانی کرنے والے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو مارو اس پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تو جان لیا ہر کسی نے اپنے پینے کے مقام کو، گھاٹ یا جو ہے نا پینے کی جگہ، اس کو جو ہے وہ پہچان لیا۔ اصل میں ان کے 12 قبیلے تھے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی جس طرح ہمارے یہ فرقے ہیں نا بنے ہوئے، تو اسی طرح ان کے یہ فرقے تھے، قبیلے ہی فرقے تھے، باقی بھی ہوں گے، بہرحال اس وقت کی بات ہے۔ تو وہ پھر 12 علیحدہ علیحدہ جو ہے ان کے وہ چشمے جاری ہوئے۔ تو فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اوپر فساد نہ کرو، فساد مچاتے نہ پھرو، زمین کے اندر فساد مچاتے نہ کرو۔ یہ فساد کا لفظ تو پہلے بھی آیا نا ہمارے ہاں، فرشتہ نے بھی کہا تھا فساد کرے گا، اور اسی طرح اور بھی جگہ پہ ہوگا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین میں سے اگتا ہے یا جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاریوں میں سے، وقصائہا، یہ کھیرے وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں، یا خربوزے کہہ لیں، ایک ونگے ہوتے تھے، وہ اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں، وفومہا، گندم، وعدسہا، دال مسور، وبصلہا، پیاز، قالت، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو ایک ادنا چیز جو ہے وہ اس کی ایک مطلب یہ ہے کہ بہتر چیز کی جگہ ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو تم۔ اہبطوا مصرن، چلے جاؤ کسی شہر میں یا آباد ہو جاؤ کسی جگہ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو، جو تم اس وقت مانگتے ہو یہ تمہیں وہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، نوٹ کریں جی، یہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کا فوکس ہے۔ حالانکہ دیکھیں
کھانے پینے کے لیے چشمے جاری ہیں، پانی ہے، اور کھانے کے لیے من و سلوا آ رہا ہے، تو اللہ کی بندگی کریں، فارغ ہی ہیں، کوئی اور مصروفیت. سب سے بڑا مسئلہ یہ پیٹ کا ہوتا ہے نا. تو اب وہ نہیں رکے، تو نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا، ذرا نوٹ کریں. فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر تھوپ دی گئی ذلت. یہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی وہ آپ نے دیکھا ہے نا دیہات کے اندر وہ گوبر، عورتیں جو ہے وہ بھینس وغیرہ کا گوبر جو ہے نا اس کا بنا کر جو ہے نا وہ ایسے مارتی ہیں دیوار پر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ پاتھی پینڈے چکندے، انہوں نے نہیں پتا. ہاں، اس کو پنجابی کی زبان میں، دیہاتی زبان میں پاتھی کہتے ہیں گوبر. پھر اس کو جلاتے بھی ہیں. اب تو میرے خیال میں دور گزر گیا. ہاں، لیکن ہمارے زمانے کے اندر جب ہم بچے تھے نا تو اس وقت تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی. اور زیادہ نہیں تو کم از کم دودھ وغیرہ گرم کرنے کے لیے تو ایسے ہی ہوتا تھا. اس کے اوپر جو ہے وہ دودھ رکھ دیتے تھے بھینسوں کا، اور وہ سارا دن آہستہ آہستہ گرم ہوتا رہتا تھا اس کے اوپر. اس کو پنجابی کہتے نا کاڑنا. پھر وہ صحیح کڑتا سگا اتنے اس دے اتنے، ٹھیک ہے نا. صبح پھر اس سے جو ہے نا وہ مکھن نکلتا تھا. تو وہ عام آگ کے اوپر اس طرح اچھا نہیں جو ہے نا وہ گرم ہوتا جس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ ہوتا تھا. تو اب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اوپر ذلت. اب ذرا ذلت کو نوٹ کریں. آج ہم کہتے ہیں نا مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ ذلیل اور ذلت میں کوئی فرق ہے؟ وہی ہے. اللہ کہتا ہے، اچھا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ترازے بھی یہ تو جو کر لیں، کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ امان اللہ، بنی اسرائیل دی گل کتوں شروع ہوئی ہے؟ پڑھ کے دسو نا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ انعمت علیکم. کتوں؟ اے اولاد اسرائیل یاد کرو میری جو نعمتیں تمہارے اوپر ہوں. ذرا اچھا ایک اور بات اس کو ملا کے دیکھ لیں. سورہ فاتحہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. اور اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ میں نے ان پر انعامات کیے، یعنی انعام پر انعامات کیے اور اب یہ محروم ہو گئے. اور وہ کہاں انعام یافتہ اور کہاں یہ ذلت. اور ابھی تو آپ مزید پڑھیں نا، فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. تو ان انعام یافتہ لوگوں کی اولاد کہہ لیں یا انہی کی وہ نسل کہہ لیں، یا وہی جن پر کبھی انعامات تھے اب ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی. والمسکنہ. یہ مسکنہ کیا ہے؟ مسکینی، کم ہمتی، بزدلی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹنگا ہی کام دیاں رہندیاں. والمسکنہ. اور اگلی بات کیا ہے؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے. یہ غضب پہلے کہاں پڑھا ہم نے؟ جی، غیر المغضوب علیہم. دیکھیں میں آپ کو یہ اس طرح بتا رہا ہوں کہ آپ کے وہ ذہن نشین ہو جائے بات. یعنی بات کہاں بنی اسرائیل کی شروع ہو رہے؟ انعامات سے پہنچی غضب تک ہے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا آپ نے یہ نہیں سمجھنا یہ ہم میں سے ہی غضب کے مستحق بننے والے ہیں اور ہم میں سے ہی گمراہ ہونے والے ہیں، اور ہمارے ہی اندر اب انعام یافتہ بھی ہوں گے. لیکن یہ ہر ایک نے خود تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چلے ہیں کہاں سے؟ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور پہنچے کہاں ہیں؟ اللہ کے غضب میں.
اور غضب کے ساتھ دو باتیں اور اللہ نے بتائیں کہ ایک تو اللہ کہتا ہے کہ جیسے وہ تھوپ دی گئی ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت اور مسکینی، کم ہمتی، محتاجی، یہ سارے معنی اس کے بن جاتے ہیں. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اینڈ رزلٹ کیا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یا اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا. اچھا یہ کفر کون سا ہے؟ یہ کفر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو مانتے نہیں، انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان کی قدر نہیں کی. ما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے جس طرح ہم نے قرآن کی قدر نہیں کر رہے، ہم کون سا کفر کر رہے ہیں؟ ناشکری والا. ٹھیک ہے نا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. تو یہ ہے وَكَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ انہوں نے اللہ کی آیات کی ناقدری کی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور انہوں نے یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر گئے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. اچھا اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ آیت جو آ رہی ہے نا جی، پہلے اس کا ترجمہ کر لیں ہم. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، جو عیسائی ہوئے، والصابئین، جو صابی ہوئے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وعمل صالحا، اور اچھے عمل کیے، صالح عمل کیے. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. اچھا اس کو کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اس کے ترجمے کے ساتھ؟ کوئی بات نہیں آتی؟ پھر آپ نے کوئی غور کیا نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہا ہے نا. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، کچھ بھی ہیں، جنہوں نے بھی اچھے عمل کیے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس پر. آپ نے کسی سے نہیں سنا کہ صرف جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہی جنت میں جائیں گے، قرآن پر ایمان لانے والے جنت میں جائیں گے. تو یہ کیا کہتی ہے آیت؟ سب نبیوں پہ ایمان لانے والے. یہ جو ہے نا وہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں لوگ. اب آپ کوئی بندہ بھی نہیں ہے ایسا، پہلا سپارہ پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس سے بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ جی دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر اس کو پڑھ لیں. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ جو نصارہ ہیں، والصابئین، جو صابی ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر. وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ حزن.
کوئی بات آئی سمجھ؟ بھئی یہاں تو قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ بات جو ہے نا، یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ایک اسی طرح کی آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ میں بھی ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ واضح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل میں بات سمجھ لیں. میں 1 گھنٹہ آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں کسی موضوع پر، اس میں سے کوئی آپ کسی جگہ سے کوئی جملہ کاٹ کر تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ وہ جو میں نے پورا 1 گھنٹہ گفتگو کی ہے اس کے بالکل برعکس. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بعض اوقات کوئی اس کا پورشن کاٹ کر تو آپ اسے اس طرح جب وہ دکھا دیں تو پھر اس سے پوچھیں کہ بھی اس نے گھنٹہ کیا کہا ہوگا، تو جو اس نے آئیڈیا لگایا تو کوئی اور ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں یہ بات سمجھ لیں، اگر آپ صرف ایک آیت کو بنیاد بناتے ہیں تو پھر بات یہی ہے جو وہ گمراہ کرنے والے کہتے ہیں. پھر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کچھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو جو اس کے اچھے عمل ہیں اس کو بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ اگر اس کے اعمال زیادہ ہیں تو وہ جنت چلا جائے گا. لیکن یہ بات اس طرح ہے نہیں. یہ بات اگر آپ اس کو پیچھے سے شروع کریں گے تو پیچھے بھی اس کے ہے. مثلا جہاں وہ 7ویں آیت آئی تھی سورہ بقرہ کی، اس میں کیا بات تھی؟ وہ وہاں کس طرح آیا تھا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، 6 ہے یا 7ویں ہے؟ نہیں اس سے پہلے جہاں وہ 6 7ویں آیت کیا ہے؟ یار یہ کتنے چلا جانا تو؟ ہاں، ان الذین کفروا 5ویں آیت، 5ویں تو پیچھے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. چلیں یہ 5ویں ہوگی، میں ہی غلط کہہ رہا ہوں، تو زیادہ آگے چلا گیا، بلکہ یہ 4تھی یا 5ویں آیت ہے. کیسی پھر ذرا دوبارہ بولو گا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یعنی یہاں یہ بات یہاں شروع میں یہ بتا دی گئی ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، پھر دوسرے رکوع میں کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے. یہ دوسرے کون ہیں؟ سیمپل کے طور پر کہا جا رہا ہے. یہ ہیں مدینے سے آنے والے. تو وہ کن سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے؟ وہی جو کوئی ایمان کے دعوے دار ہیں. اس میں یہود بھی تھے، ٹھیک ہے نا، منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے. تو ان سے کس طرح کا ایمان مانگا جا رہا ہے؟ اس سیمپل کے مطابق. تو یہ سیمپل ساتھ ہی ہے نا. اچھا، 5واں رکوع آپ نے پڑھا آج، تو وہاں کیا آیا؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. پڑھا کہ نہیں پڑھا 5ویں رکوع میں؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. تو یہ ساتھ ہے نا. اصل میں یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کچھ اور بتائی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ سیاق و سباق سے اس کو کاٹ کر جو ہے وہ پڑھیں گے تو پھر مطلب یہی بن جائے گا جو گمراہ کرنے والے جو ہے وہ بتاتے ہیں. اچھا، اب یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ پیچھے میں نے آپ کو یعنی جتنا ہم نے حصہ پڑھا ہے سورہ بقرہ کا، تو اس میں قرآن کے اوپر ایمان کی بات تو
بڑی جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ بیان ہوئی ہے. یہودیوں کو کہا نا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. اب آ جائیں جی اس آیت کے اوپر. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہودی جو تھے ان کا نظریہ جس طرح آج ہمارا ایک نظریہ بن گیا ہے نا، ہم کہتے ہیں جی بس جنہیں کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے، وہ جنت چلا ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس طرح کے تصور بنتے بنتے ان کے ہاں بھی یہ تصور بن گیا تھا کہ جی یہودی بخشے ہی جائیں گے. عمل ہے یا نہیں ہے، جس طرح ہمارے بھی تو وہ عمل یہ اس کا یہی مطلب ہے نا جی بس جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ بخشا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے خارج کون سی چیز ہوئی ہے؟ کون سی چیز خارج ہوئی ہے جی؟ عمل. اونچی دسیا کرو. عمل خارج ہوا ہے نا. جب میں یہ کہوں کہ بھئی جس نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ وہ بخشا جائے گا، تو کیا چیز خارج ہو گئی ہے پھر؟ عمل خارج ہو گیا. تو یہودیوں کے بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ عمل جو ہے وہ خارج ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی مطلب یہی تھا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہودی بخشے جائیں گے. اچھا، اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، عمل کرنا تو سب کے لیے ضروری تھا، خواہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ایمان والے ہیں یا صحابی ہیں یا جو کوئی بھی تھا، اس کے لیے عمل کرنا ضروری تھا. اب ذرا اس کو پھر پڑھ لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ مسلمان. مکہ مدینے میں چلے جائیں نا ذرا، اس وقت جو ایمان والے ہیں، والذین ہادو، اور جو یہودی ہیں، والنصارا، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر، وعمل صالحا، اور اس نے اس کے ساتھ اچھے عمل بھی کیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہاں اصل میں بتایا جا رہا ہے عمل صالح کی اہمیت کو، کہ یہ تم نے کہاں سے نکال لیا. ہم نے تو مسلمانوں کے لیے بھی عمل صالح جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی یہ لازمی قرار دیا ہوا تھا یا دیا ہوا ہے، یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے اور صحابیوں کے لیے بھی ہے. جو کوئی بھی ہے، تو جس طرح ہم وہ سورہ عصر پڑھتے ہیں نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یعنی عمل صالح تو ہم نے سب کے ساتھ رکھا ہوا ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو جو عمل صالح کریں گے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے. اچھا، یہ بات ہو رہی ہے پہلے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی. اب ذرا آگے دیکھیں اس بات کو مزید کیسے واضح کیا جا رہا ہے. ہاں، ایدا بھی کہندے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو صحابی کہلانے لگ گئے تھے، لیکن اب پتہ نہیں وہ کون تھے، کہاں تھے. چلیں ایسے ہی ہوگا، بہرحال کوئی ایسی سند والی بات نہیں ہے میرے پاس. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب خاص یہودیوں کے لیے بات آ رہی ہے، کیونکہ یہودیوں نے یہ بات نکالی ہے نا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا تھا. تو کیا کہا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو مضبوطی سے پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ کتاب دے رہے ہیں نا، تورات دے رہے ہیں. تو وہ ہم نے تو تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا کہا تھا. کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تم نے عمل کو ویسے ہی خارج کر دیا. تو ایسے ہی ہے نا. پھر ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ایمان کافی ہے، تو پھر قرآن خارج ہو گیا.
اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا کہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں کتاب اس کو مضبوطی سے پکڑو، تو ہمیں کیا کہا گیا سورہ آل عمران میں؟ قرآن کریم کو پکڑنے کا کس طرح کہا گیا ہے؟ ہاں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ ہاں، تو قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پکڑنے کا فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو مضبوطی سے پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس میں جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان کو یاد رکھو، کیونکہ عمل کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی تمہیں یاد ہوگا تو بچو گے نا۔ اللہ کی نافرمانی یاد ہوگی کہ یہ نہیں کرنا تو بچو گے نا، تو عمل تو پھر یہی ہے، تم نے اسے نکال دیا۔ آگے کیا آیا؟ طور اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، طور پہاڑ جو تھا نا اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اوپر بلند کر دیا تھا، جیسے بادل کی طرح اوپر آ گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا تھا۔ تو باقی کوئی تفصیل ہوگی تو پھر پوچھ لینا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے۔ کس چیز سے پھر گئے؟ ہاں، وہ جو کتاب جو تم نے اس کو پکڑا ہوا تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا، اسے لا تلقی اختیار کر لی۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لکنتم من الخاسرین۔ تو یہ اللہ کا فضل اور رحمت کون سی ہے؟ اللہ کا فضل اور رحمت معاف کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ دوبارہ کتاب نہ آتی، تو پھر یعنی انہوں نے اپنی کتاب ضائع کر لی تھی نا، تورات ضائع کر لی تھی نا، تو اگر نئی کتاب قرآن نہ آتا تو پھر تو ان کے لیے تو اگر کوئی آدمی آئندہ چاہتا کہ میں جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کر لوں تو وہ کیسے کرتا؟ تو یہاں قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے تو جو ہے وہ اس کتاب کو ہی چھوڑ دیا تھا، ضائع کر دیا تھا، ہم نے پھر رحمت کی، پھر کتاب نازل کر دی، یعنی قرآن نازل کر دیا۔ تو ورنہ تو لکنتم من الخاسرین، تمہارے لیے تو خسارہ ہی خسارہ تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی تھی۔ اب دیکھیں یہاں عمل کی خرابی ہے نا، وہی بات آ رہی ہے کہ ذرا ان کے عمل میں خرابی آئی تھی تو ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم اپنے ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہو جاؤ بندر اور ہو جاؤ ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو بنا دیا ہم نے اس کو جو ہے وہ عبرت ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا ہم نے پرہیزگاروں کے لیے، بچنے والوں کے لیے جو بھی بچنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم سے کرتا ہے مذاق؟ قال اعوذ باللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، میں ہو جاؤں نادانوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک، تو وہ کہنے لگے کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے اوپر واضح کر دے کہ یہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے جو ذبح کرنی ہے وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، یہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، جو نہ بوڑھی ہے نہ چھوٹی عمر کی،
اوانم بین ذالک، اس کے درمیان کی عمر کی ہے، ففعلوا ما تؤمرون، کر دو جو تم کو حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک، تو وہ کہنے لگے کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے وہ یہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، یہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونھا، جس کا رنگ ہے گہرا، تسر الناظرین، خوش کر دیتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک، تو پھر وہ کہنے لگے کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہم پر یہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی ہے، شبہ میں پڑ گئے ہم۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی گائے کی پہچان کر لیں گے جس گائے کو ذبح کرنا ہے۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ یہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، یہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، جو زمین کے اندر جو ہے وہ ہل چلانے کے لیے استعمال نہیں ہوئی، ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے، مسلمۃ، سالم ہے، کوئی سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، کوئی کان کٹا ہوا نہیں ہے، کوئی آنکھ سے اندھی نہیں ہے، لا شیۃ فیہا، کوئی عیب نہیں ہے اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ حق لے کر آ گئے، فذبحوہا، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے، دل نہیں تھا ان کا کہ وہ ایسا کریں، لیکن انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ تو بس آج ہم اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس پھر ہماری جو آیت نمبر 72 سے شروع ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔